بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نائی سرفراز اور اب بھی بات کروں گی عرش شریف پر، عرش شریف کے قتل پر اور ان کی موت پر، جس پر اب سیاست کی جا رہی ہے، اور سیاست بھی کوئی اور نہیں کر رہا، سیاست بھی ان کے اپنے جن کو وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ان کے بھائی ہیں یا ان کے دوست ہیں یا ان کے جو کلیگس ہیں، جو صحافی برادری ہے، وہ اس نے ان کے مرڈر کو اتنا متنازع بنا دیا ہے کہ سمجھ سے باہر ہے۔ بلکہ میں پہلے ان کے نام لوں گی، یہ جتنے بڑے بڑے ہمارے صحافی حضرات ہیں جو اپنے حق کے لیے تو آواز اٹھاتے تھے، اب اگر ان کے لیے اٹھا رہے ہیں تو اس میں بھی ان کے جو پرابلمز ہیں وہ کچھ اور ہی سامنے نظر آ رہی ہیں۔ جو پرابلم ان کو بتانی چاہیے یا جو پرابلم ان کو شیئر کرنی چاہیے وہ نہیں بتا رہے اور نہ وہ شیئر کر رہے ہیں۔ ارشد شریف کے جو پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی، اس میں نے بھی ویڈیو بنائی تھی کہ ان پر اس طرح سے ظلم کیا گیا، ان کے ساتھ زیادتی کی گئی یا ان پہ تشدد کیا گیا، تو اس کو بھی انہوں نے جو ہے نا، اب عجیب ان کی حرکات تو سکنات ہیں، میری سمجھ سے باہر ہیں۔ کامران ریاض صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، مبشر لقمان صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، حامد میر کا بیان ٹوٹلی اور ہے، اور کامران شاہد جو ہیں وہ کچھ اور ہی صورتحال بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ اگر صحافی حضرات ہی اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور ایک چیز کو کلیئر ہی نہیں ہونے دے رہے، تو مجھے سمجھائیں کہ ان کے جو مرڈر ہے، جو ان کا قتل ہوا ہے، جو ان کا قتل جس نے بھی کیا ہے، جس کے بارے میں ان کی اپنی ایک ویڈیو بھی آ گئی ہے، اور جس کے بارے میں وہ پہلے سے وہ جانتے تھے کہ ان کا مرڈر ہونے والا ہے، اور انہوں نے اس کے لیے جو ہے ہماری سینئر عدلیہ اور سینئر جو لوگ تھے، صدر مملکت عارف علوی صاحب اور جو ہے ان کو بھی خط لکھا تھا، اور چیف جسٹس کو بھی خط لکھا تھا، جو کہ انہوں نے شو بھی کروایا تھا کہ یہ خط میں نے ان کو لکھا ہے، اور جو ڈاکومنٹس میں موجود ہے، جو ایک چیز سب کو پتہ ہے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جب آپ سب کو پتہ تھا، ہاں جی، عمران خان صاحب کو بھی پتہ تھا، اور آپ سب کو جب پتہ تھا، تو آپ لوگ اگر اس ایک انسان کی حفاظت نہیں کر سکے، تو یہ ملک تو پھر 24 کروڑ آبادی ہے اس کی، آپ لوگوں سے کیا توقع رکھی جائے اور آپ لوگوں سے کیا امید رکھی جائے کہ آپ لوگ کیسے ان کو محفوظ کر سکتے ہیں اور ان کو کیسے آپ بچا سکتے ہیں؟ اور ان کو بچانے والا اور ان کو محفوظ رکھنے والا ادارہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے آرمی، اور اس پر بھی آپ سارے کے سارے تہمات لگا رہے ہیں، اور سارے کے سارے جو اس ادارے کے بارے میں غلط بات کر رہے ہیں۔ اگر آپ اس ایک انسان کی حفاظت نہیں کر سکے، تو یہ جو ہے 24 کروڑ آبادی، اس کی حفاظت آپ لوگ کیسے کریں گے؟ اور دوسری بات یہ میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کو کہا باہر چلے جاؤ، اور میں نے ان کو کہا تمہاری جان کو خطرہ ہے، جب ان کی جان کو خطرہ۔ تو عمران خان صاحب، آپ سے میں یہ کوشچن کروں گی کہ آپ کو جب پتہ تھا اور آپ ساری صورتحال سے واقف تھے، اور آپ ان کو باہر جانے کا مشورہ دے رہے تھے، تو آپ کی تو سیکیورٹی پہ آلریڈی 2.5 ارب جو ہے وہ خرچ ہو رہا ہے، تو اگر آپ اپنے ساتھ ہی ان کو رکھ لیتے تو ان کی بھی حفاظت ہو جاتی، اور وہ تھے بھی آپ کے آپ کی فیور میں تھے، تو آپ کو یہ چیزیں آپ کو نہیں سمجھ آئی؟ تو میں تو یہی کہوں گی کہ آپ چاہے جو بھی ان کا جس نے بھی مرڈر کروایا ہے یا جس نے بھی کیا ہے، وہ تو ہے ہی ہے اس کا قاتل، لیکن آپ سارے یہ جو لوگ ہو نا، آپ سب بھی اس کے قاتل ہی ہو۔ آپ میں سے کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جس کو اس نے نہیں بتایا، جس سے اس نے مدد نہیں مانگی، لیکن آپ سب نے اس کو اس طرح وہ کر دیا ہینڈ ٹو ماؤتھ کہ وہ باہر چلا گیا، وہ اس نے باہر جا کے سارا کچھ کیا۔ آپ ایک انسان ہو اور آپ کی 2.5 ارب آپ کی سیکیورٹی پہ خرچ ہو سکتا ہے، تو تھوڑے سے پیسے اس بیچاری کی بھی سیکیورٹی پہ لگا دیتے، تو اس کو بھی تھوڑا سا تحفظ دے دیتے، تاکہ آج یہ ماں جو ہے یہ اپنے بیٹے کے بغیر نہ ہوتی، وہ بچے یتیم نہ ہوتے، وہ بیویاں جو ہیں 3 بیویاں بیوہ نہ ہوتی۔ تو یہ ساری چیزیں تو اب آپ کے ذمہ بھی ہیں عمران خان صاحب، اور یہ خاص طور پہ مجھے ان صحافی حضرات سے بہت زیادہ جو ہے نا، بہت زیادہ تکلیف ہوئی ہے ان کے بیانات
سن کے ان کے ویوز، ان کی جو بھی بات ہے وہ سن کے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اپنے ہی ساتھی کی موت کو متنازع بنا رہے ہیں اور کوئی ان کو فیور نہیں دے رہا، کوئی ان کی مدد نہیں کرنا چاہ رہا، سب اپنے اپنے یوٹیوب چینلز کے ویوز کے لیے ان پہ بات کرتے ہیں، اور کوئی فیملی کو کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ مطلب آپ سارے ان کے ساتھ تھے، آپ سے بات چیت بھی ہوتی رہی، آپ سب ذمہ دار ہیں۔ میں ان کے وکیل کی بھی بات سن رہی تھی، وہ بھی یہی بات کر رہے تھے، دیکھو آپ وکیل تھے، آپ لوگوں نے کیوں ان کو ملک سے باہر جانے دیا؟ پھر ان کے ساتھ یہاں پہ جو ہوتا پھر اس کی تفتیش بھی ہوتی، اب اس کو مروا دیا سب نے مل کر، تو اب اس کی تفتیش بھی نہیں ہونے دے رہے آپ لوگ۔ مطلب اب تفتیش کیا ہوگی؟ ایک اٹھتا ہے کہتا ہے اس پہ تشدد ہوا ہے، دوسرا اٹھتا ہے تو کہتا ہے کہ نہیں ہوا۔ مطلب صحافی ہو نا آپ لوگ، ہم لوگ تو اندھا اعتبار کرتے ہیں آپ جیسوں پہ بھی، ان میں چاہے جو بھی صحافی ہے جو بھی اٹھ کے بات کرتا تو ہم بات سن کے کہتے ہیں جی یہ تو سینئر صحافی ہے، یہ تو غلط کہہ ہی نہیں سکتا۔ تو پھر غلط کون ہے یہ بتائیں، یہ آپ کو اب بتانا ہوگا کہ آپ سب اس بندے کی موت کے ذمہ دار ہیں، آپ سب نے اس کو جو ہے نا اس ملک سے بھیجا ہے، اور آپ سب اس میں حصے دار ہو۔ تو اب اس کی جو موت ہوئی ہے اس کی تفتیش کو خراب نہ کرو، اس کو انویسٹیگیٹ کرنے دیں اداروں کو، اور اس پہ جو ہے وہ کام کرنے دیں۔ آپ کی بڑی مہربانی، آپ لوگوں نے ذلیل کر کے رکھ دیا ہے اس شریف انسان کی موت کو بھی۔ میں یہی ریکویسٹ کروں گی تمام صحافی برادری سے کہ آپ کی مہربانی اپنے ساتھی کو انصاف ملنے دیں، اس کی موت پہ، اس کی قتل پہ اپنے یوٹیوب چینلز نہ آپ لوگ جو ہیں وہ مونیٹائز کرائیں، اور نہ ویوز لیں، اور نہ اس پہ کمائی کریں۔ کمائی کے اور بھی بہت زیادہ سارے ذریعے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ لوگ جابس کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تو پلیز اس ساتھی کی موت کو جو ہے وہ اس کی تفتیش ٹھیک طرح سے ہونے دیں۔ اور ٹھیک ہے آپ کے یوٹیوب چینلز بھی آپ کے لیے ضروری ہیں، اور میں بھی ایک یوٹیوب چینل پہ ہی یہ ویڈیو لگاتی ہوں اور اسی پہ ہی بات کرتی ہوں، لیکن مجھے ویوز کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ میں صرف یہ بات اپنی جو ہے نا کنوے کرنا چاہتی ہوں، اپنا میسج، کہ آپ سب تو ان کے ساتھی تھے، آپ سب تو ان کے بھائی تھے، تو پلیز ان کو انصاف لے کے دیں، ان کی فیملی کے لیے اچھا ثابت کریں اپنے آپ کو۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔